السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بڑا مہربان اور رحم والا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ، شاندار وظیفہ، دولت کے لیے وظیفہ، سورہ کوثر کا وظیفہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ، ہر خواہش کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ ہر خواہش پوری ہو جائے گی، چاہے کوئی سی بھی آپ کی خواہش ہے سب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محبت کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ، دشمن کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ، اولاد کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہم بتانے جا رہے ہیں بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ ہر انسان کے من میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، آج ہم اس کے لیے آپ کو بتائیں گے۔ محبت کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ اور دشمن کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے لائے ہیں اولاد کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ اگر آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وظیفہ بے حد آسان اور پاورفل ہے، بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ چھوٹی سی سورہ میں پورے کائنات کو سمیٹا ہوا ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہر خواہش کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو سورہ کوثر کا عمل کریں، اپنے کام کو آسان کریں۔ انسان کے دل میں ایک نہیں ہزار خواہش ہوتی ہیں، اور انہیں خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہر جد و جہد کو کوشش کرنا چاہیے، جس سے ہم اپنی خواہش کو پا سکیں اور اپنے ہاتھوں میں کامیابی کو حاصل کر لیں۔ لیکن ہم کو کہیں نہ کہیں ناکامی مل جائے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی خواہش کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس خواہش کو ہمیشہ اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ یہی خواہش ایک دن ہم کو کامیاب ضرور کرتی ہے۔ خواہش ہی ہمارا سب سے بڑا جنون ہے، جس کو ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ ہم آپ کو ہر خواہش کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ بتا رہے ہیں، بہت ہی شاندار وظیفہ ہے۔ دوستو، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ اپنا چشتی نیٹ ورک پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اپنا چشتی نیٹ ورک سبسکرائب کریں۔ سادہ وظیفہ ہے، اس کی برکتی بہت سی ہیں، اس میں برکت بہت سی ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کو جمعے کے دن میں شروع کرنا ہے۔ آپ ایسے تو آپ کبھی بھی شروع کر لیں، مگر جمعے کے دن شروع کریں گے تو آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی یہ وظیفہ اثر دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے۔ آپ جب تک چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 10 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 10 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنی خواہش کے لیے دعا کرنی ہے۔ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، کہہ رہے میرے پاک پروردگار عالم، میرے کام میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، میں دکان پر پورا دن بیٹھ رہتا ہوں، بونی تک بھی نہیں ہوتی ہے، جو بھی کچھ پریشانی ہے اللہ ہماری جو پریشانی ہے اس کو دور فرما، ہمارے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، اور ہماری ہر پریشانی کو دور فرما۔ اور جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا مانگے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ اس وظیفے سے بہت سی کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن بہت ہی فضیلت کا دن ہے، جمعے کا بہت ہی فضیلت کا دن ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ محبت کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ محبت، اس میں ہم کئی وظیفے آپ کو بتا رہے ہیں، بہت ہی پاورفل وظیفے ہیں، سبھی شاندار وظیفے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوستو، ہم یہ وظیفہ بھی بتانے جا رہے ہیں، محبت کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ ایک رات کا وظیفہ ہے، ایک دن ہی میں آپ اپنی محبت کے دل میں دماغ پر قبضہ کر لیں گے۔
اپنی محبت کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیں گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو لڑکی یا لڑکا کسی کی بھی محبت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن مقصد نیک ہونا چاہیے، مقصد پاک ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، مقصد بالکل نیک ہونا چاہیے۔ کسی کو پریشان کرنا یا ستانا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وظیفہ خود کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، کس طریقے سے کرا جائے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، سب آپ کو ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ سنیں دوستو، اس وظیفے کو آپ سن کر بھی کر سکتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ سن کر بھی اس وظیفے کو کر لیں، ٹھیک ہے؟ جن بھائی بہنوں سے پڑھنا آ رہا تو پڑھ کر لیں، نہیں تو آپ سن کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اپنی قسمت کو خود آزمائیں، اپنی قسمت کو خود آزما لیں۔ اللہ کے کلام سے اب کچھ ممکن ہے۔ آپ کا ارادہ پکا ہو تو آپ کو ناکامی کبھی بھی نہیں دیکھیں، ناکامی نہیں دیکھنے کو ملتی، بس آپ کو اپنا ارادہ پختہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ آپ کو باوضو کمرے میں بیٹھ کر اگربتی خوشبو لگانا ہے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے، چاروں کل پڑھنے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اپنے جسم کا آثار کرنے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اجازت بھی حاصل کرنی ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو 21 مرچ لینی ہے۔ اگر کوئلے کی آگ میں جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ساری مرچ مکمل پڑھائی کر لیں۔ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، مرچ کو اکٹھا جلانا ہے۔ 21 مرچ پر 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے اور پڑھ کر مرچ پر دم کرنا ہے۔ ذہن میں صبر اور دنیا کے خیال سے پاک رکھنا ہے۔ آپ اس وظیفے سے ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو، ہم اب دشمن کے لیے بھی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، دشمن کے لیے بھی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ سنیں، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، شاندار وظیفہ ہے، ہم بتانے جا رہے ہیں۔ سن لیں بھائی، بہت دھیان سے آپ کو سننا ہے۔ دشمن کے لیے وظیفہ ہے، وظیفہ دشمن کی سے حفاظت کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ اس سے ایک نہیں کئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس آیت کی بہت ساری، اس سورہ کی بہت ساری فضیلت ہے۔ یہ سورہ کوثر قرآن شریف کی سب سے چھوٹے آیت شریف ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی مبارک آیت ہے، آپ کی تمام مشکلوں کو انشاءاللہ دور کرے گی۔ اگر آپ اس کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے، انشاءاللہ آپ کو یقیناً حاصل ہوگی۔ اس مبارک آیتوں، اس صورتوں کو اگر آپ چاہیں تو یاد کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اگر آپ دشمن سے بچنے کے لیے اس وظیفے کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو وظیفے کو تحصیل سے سمجھے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہ رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اپنی ہر پریشانی کو اس وظیفے سے دور کرنے کے لیے صرف اور صرف 3 دن کا آسان وظیفہ ہے۔ اس کی مدت 3 دن کی ہے، جمعے کے دن سے ہفتے تک کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جمعرات، جمعہ، شنیچر، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ دشمن سے فتح ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جمعرات جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف اور 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
اسی دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی طرح آپ کو 11 بار درود شریف 129 بار سورہ کوثر پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی عشاء کی نماز کے بعد 11 بار درود شریف 129 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اسی طرح 3 دن لگاتار اس وظیفے کو 3 وقت میں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد رد نہیں ہوگا۔ اور ہم بتانے جا رہے ہیں اولاد کے لیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن بھائی بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو اولاد عطا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے کاروبار میں 4 چاند لگا دے گا، آپ کو اولاد عطا کر دے گا۔ بہت جلد اس سورے سے اولاد انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم بتانے جا رہے ہیں اولاد کے لیے وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، ایک بار ضرور کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے سالوں سال ہو جاتے ہیں، شادی کو سالوں سال ہو جاتے ہیں اور آپ اولاد کی خوشی میں محروم رہتے ہیں۔ شادی شدہ رشتے کی کامیابی اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اولاد بہت ہی بڑی نعمت ہے، لیکن کچھ لوگ اس اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ آپ پریشان بالکل بھی مت ہوئیے، ہم آپ کو بتائے ہیں، آپ کے لیے لائے ہیں شاندار وظیفہ، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت سب کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر آپ ایک بار وظیفے کو کریں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، نہ ہی اپنے بندوں کو کبھی نا امید کرتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی بڑھیا، بہت ہی شاندار وظیفہ ہم بتا رہے ہیں، سنتے رہیں بھائی۔ وہی ہمیں دنیا میں لایا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، اور انشاءاللہ وہی ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس وظیفے کو اس طرح پڑھنا ہے، روزانہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سی ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں بھائی۔ درود ابراہیمی ہوتی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، جو نماز میں پڑھ جاتی ہے، تحیات کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ مبارک، وہی درود ابراہیمی ہوتی ہے۔ ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں، آپ یاد کر لیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، سن کر بھی کر سکتے ہیں، سنتے رہیں بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دوست درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ اتنا ضرور کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی نبی پاک پر چھوٹا درود پاک ہے، بڑا درود پاک بھی یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی سی بھی درود پاک یاد ہے اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہم بتا رہے ہیں، سنیں۔ آپ کو 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، یعنی درود شریف، کوئی سی بھی درود شریف پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر کون سی ہے؟ 30ویں پارے کی آیات، ماشاءاللہ 30ویں پارے کی سورہ کوثر۔ کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل گئی، کروڑوں لوگوں کی زندگی میں 4 چاند لگ گئے۔ سورہ کوثر کی تلاوت ہم کر بتا رہے ہیں، سنیں۔ آپ سے پڑھنا آ رہا تو پڑھ لیں، نہیں تو سن کر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں دوستو کیسے پڑھی جائے گی، سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو پہلے آپ کو اعوذ پڑھ لیے، پھر بسم اللہ پڑھ لیے، پھر سورہ کوثر پڑھ لیے، پھر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے 101 مرتبہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اولاد کے لیے آپ سورہ کوثر کے آسان سے وظیفے کو ایک بار ضرور آزمائیں بھائی، آسان وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ یقین کامل کے ساتھ ایک بار اس وظیفے کو کریں،
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है दोस्तों। इस वजीफ़े को आप बहुत ही अच्छे तरीके से करें, जैसे हमने बताया है ऐसे ही वजीफ़े करते रहें, सुनते रहें। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी के लिए आपके लिए एक वीडियो तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों इसी तरह की हम वीडियो लाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो अपने चिश्ती नेटवर्क सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।